قربانی کے دن آئے، 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 پھر عید آئی ہے، قربانی کے دن آئے۔ اللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے بچوں، کیسے ہو آپ لوگ؟ الحمدللہ۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، پھر ایک بار حاضر ہو چکے ہیں لے کر پروگرام بچوں کی بقرہ عید، بچوں کی بقرہ عید۔ ماشاء اللہ، بچوں کی بقرہ عید پروگرام لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ جس طرح ہم نے آپ کے ساتھ 2 دن عید منائی ہے، آج تیسرا دن ہے عید کا، تو کیوں نہ پھر آج بھی آپ کے ساتھ عید منائی جائے، آپ کے ساتھ کچھ خیالات کا تبادلہ کیا جائے، آپ کے ساتھ کچھ علم دین کی باتیں کی جائیں، کچھ میسیج آپ تک پہنچایا جائے، کچھ علم دین کی یعنی پیاری پیاری باتیں آپ تک پہنچائی جائیں، اور کچھ مزے کی باتیں بھی پہنچائیں۔ اور جو بچے یہاں پر ہمارے ساتھ حاضر ہیں ان کے ساتھ بھی یعنی عید کی خوشیاں بانٹی جائیں، اور ظاہر ہے پھر آپ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی کچھ نہ کچھ خوشیاں بانٹیں، آپ سے خوشیاں حاصل کریں انشاءاللہ الکریم۔ آج بھی اسی طرح جیسا کہ پچھلے 2 دنوں ہمارے پروگرام ہوئے ہیں اسی طرح پروگرام ہوگا۔ سب سے پہلے ہم قرآن کریم کی تلاوت سنیں گے، پھر کلام شامل ہوگا، اور پھر ماشاءاللہ جس طرح بچوں کے درمیان ایک مقابلہ بھی ہم کراتے ہیں، اشعار کا بھی ہوتا ہے اور سوالات کا بھی ہوتا ہے، پھر ایکٹیویٹی بھی کرائی جاتی ہے۔ آج ایکٹیویٹی بھی شامل انشاءاللہ ہم نے کرنی ہے۔ پیارے بچوں، 2 دن آپ کے کیسے گزرے؟ بہت اچھے ہیں الحمدللہ۔ اچھے گزرے؟ جی، کیسے کیسے گزرے حارث بھائی؟ کیا 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 2 دن؟ نمازیں پڑھے، نماز ہی پڑھے؟ اچھا، نمازیں ادا کی ماشاءاللہ۔ اور بھائی مائک تو دیں ان کو، سر ہے مائک؟ چلیں لے لیں، پھر بھی لے لیں جی۔ اور کیا 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 آپ نے 2 دن میں؟ پروگرام میں آئے، پروگرام میں آئے؟ ہاں بھائی یہ تو ظاہر بات ہے پروگرام میں آئے، لیکن اور 2 دن کہاں گزرے؟ نمازیں ادا کی جی، ماشاءاللہ، اور کیا کیا کیا؟ اچھا چلو یہ بتاؤ، عید والے دن کیا کیا ڈش بنتی ہے گھر پر؟ کون بتائیں گے؟ سب سے زیادہ ڈش کون بتائے گا؟ اچھا جو بنتی ہے وہی بتانی ہے، ٹھیک ہے؟ چلے منیر بھائی آپ بتاؤ۔ شیر خورما بنتے ہیں، شیر قورمہ بنتا ہے، اور کیا بنتا ہے؟ بس ایک؟ کلیجی، اور گوشت کے سب کھانے وغیرہ۔ چلے ماشاءاللہ، اور مٹھائی بھی آتی ہے نا؟ جی، چلے ماشاءاللہ، اللہ برکت عطا فرمائے آپ کو۔ آج بھی قرآن کریم کی تلاوت سے ہم انشاءاللہ الکریم اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے۔ آئیے سب سے پہلے بڑھتے ہیں قرآن کریم کی تلاوت کی جانب۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ مائک لے لیجئے۔ تلاوت کرنی ہے آپ نے آج؟ جی، تشریف لائیں۔ جی، کون سی سورت کی تلاوت کر رہے ہیں آپ؟ سورہ تکاثر۔ ماشاءاللہ، کیا بات ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم
لتسألن يومئذ عن النعيم صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاء اللہ. قرآن کریم کی بڑی پیاری تلاوت ہم نے سماعت فرمائی ہے. اللہ پاک ہمارے قاری صاحب کو نظر بد سے بچائے, ان کو برکتیں عطا فرمائے, اور ہم سب کو بھی قرآن کریم کو اچھے انداز سے تلاوت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے. جی تشریف لے کے جائیں. آج کلام بھی سننا ہے انشاءاللہ. جس طرح آپس میں مقابلہ ہوتا ہے, آپ نے اشعار بھی سنانے. جی کیا کیا سنانا ہے آپ نے؟ اشعار, سوال کے جواب دینے. چلیں سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت ہم سن لیتے ہیں, پھر انشاءاللہ الکریم اپنے سیگمنٹ کی طرف بڑھتے ہیں. فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے کہ مجھ پر درود شریف پڑھو, اللہ پاک تم پر رحمت بھیجے گا. سبحان اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. جی ماشاءاللہ, درود پاک کی فضیلت ہم نے سنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر درود شریف پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ رحمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہم پر نازل ہوتی ہے. نازل ہوتی ہے, اور پھر بندے کا کیا ہو جاتا ہے؟ بیڑا پار ہو جاتا ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ درود پاک پڑھنا چاہیے. درود پاک پڑھنا چاہیے. وقتاً فوقتاً پیارے بچوں میں درود پاک پڑھنا چاہیے. تسبیح ہمارے ہاتھ میں ہو اور ہم مسجد کی جانب آئیں تو درود پاک پڑھتے ہوئے آئیں, کچھ کام کریں تو درود پاک پڑھ لیا کریں. اچھا کوئی کام آپ کسی کام کا آپ آغاز کریں نا تو بھی درود پاک پڑھ لیا کریں, تو انشاءاللہ اس کام کے اندر برکتیں بھی ہوں گی, اور وہ جو اس کام کے اندر پریشانیاں آنے والی ہوں گی یا کوئی رکاوٹ آنے والی ہوگی تو اللہ کے کرم سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عنایت سے وہ ساری رنجشیں پریشانیاں دور ہو جائیں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی کلام کو شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ. کلام کون سا سنائیں گے؟ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا. ماشاءاللہ, چلیں کلام سنتے ہیں بھائی. ماشاءاللہ. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. واہ کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. وہ کیا جود و کرم ہے شربت تیرا. وہ کیا جود و کرم ہے شربت تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. بھار چلتے ہیں تاکہ وہ ہے قطرہ تیرا, تارے کھلتے ہیں سخا کے وہ ہے ذرہ تیرا. فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے, فرش والے
خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب میں تو مالک ہی کہوں گا کہ وہ مالک کے حبیب یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا یعنی محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھا اے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا جھڑکیاں کھا اے کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا کیا جود و کرم ہے بدہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ کمال کر دیا. بڑا پیارا کلام اور پیارا پڑھنے والا بھی پیارا ہے ماشاءاللہ. آواز بھی پیاری ہے. اللہ پاک آپ کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. ہمیں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ثنا خوانی کرنے کا موقع ملے تو اللہ پاک ہمیں بھی اچھے انداز سے ثنا خوانی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پیارے بچوں اور FGN چینل کے ناظرین، ہم آپ کے ساتھ پروگرام کر رہے ہیں. ظاہر آپ کو معلوم ہے، لیکن ہمیں کیسے پتہ چلے کہ آپ بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں اور آپ بھی کہیں نہ کہیں سے ہمارے ساتھ شامل پروگرام ہیں، ہمارے ساتھ عید سیلیبریٹ کر رہے ہیں. تو پتہ لگانے کا ایک ذریعہ یہ ہے کہ اسکرین پر آپ کو واٹس ایپ نمبر نظر آ رہے ہوں گے. آپ کو واٹس ایپ پہ جانا ہے. جانے کے بعد آپ کو ایک وائس کرنی ہے. وائس میں کس طرح کہنا ہے؟ آپ کو کہنا ہے میرا نام یہ ہے، نام بتا دیں. نام کے ساتھ آپ یہ بھی بتا دیں آپ کہاں سے ہیں اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں یہ بھی بول دیں، اور آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں، کیا ہمیں سنانا چاہتے ہیں، اور عید کے موقع پر کیا آپ ہم سے یعنی بات کرنا چاہتے ہیں، یا جو بھی آپ سنانا چاہتے ہوں
آپ ہمیں ضرور وائس کے ذریعے سنائیں انشاءاللہ الکریم. وقت مناسب پہ آپ کی وائس کو انشاءاللہ الکریم ہم اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں، آج کے بیان میں انشاءاللہ الکریم ایک یونیک پلیس کے حوالے سے ہم سنیں گے، اور وہ کون سا یونیک پلیس ہے، اس کی کیا ہسٹری ہے، یہ بھی جانیں گے. آئیے سب سے پہلے اپنے پروگرام میں ہم بیان کو شامل فرماتے ہیں. جی تشریف لائیں. بیان کے اندر ہونے یہ والا ہے کہ بڑی پیاری انفارمیشن آپ کو ملنی ہے. اب وہ کون سی انفارمیشن ہے یہ تو بیان میں پتہ چلے گا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. تمام مسجدوں میں سب سے افضل مسجد مسجد الحرام ہے، اور ساری مسجدوں کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، اور اللہ کی عبادت کے لیے روئے زمین پر سب سے پہلا گھر یہی مقرر ہوا. تاریخی حیثیت سے دیکھا جائے تو بقول علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ خانہ کعبہ کی تعمیر 10 مرتبہ ہوئی. پہلی تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 2000 سال قبل سب سے پہلے خانہ کعبہ کی فرشتوں نے تعمیر کیا. دوسری تعمیر دوسری مرتبہ بحکم الہی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی. حضرت جبریل امین علیہ السلام نے خط کھینچ کر جگہ کی نشاندہی کی. حضرت آدم علیہ السلام نے بنیاد کھودی، اور حضرت حوا رضی اللہ تعالی عنہا نے مٹی اٹھانے کا کام کیا. پھر آپ کو طواف کا حکم ہوا اور فرمایا گیا آپ سب سے پہلے انسان ہیں اور یہ پہلا گھر ہے. تیسری تعمیر اس گھر کو تیسری بار حضرت شیس بن آدم علیہ السلام نے مٹی اور پتھر سے تعمیر فرمایا. بعض نے فرمایا آپ نے صرف خانہ کعبہ کی مرمت کی تھی. چوتھی تعمیر طوفان نوح کے وقت خانہ کعبہ کی عمارت آسمان پر اٹھا لی گئی اور یہ جگہ ایک اونچے ٹیلے کی مانند رہ گئی. پھر اس بنیاد پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کو تعمیر فرمایا، جسے پتھر اٹھانے لانے کا کام حضرت اسماعیل علیہ السلام نے سر انجام دیا. خاص اور عظیم تعمیر کا ذکر اللہ عز و جل نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 127 میں فرمایا ہے. پانچویں مرتبہ اور چھٹی مرتبہ تعمیر خانہ کعبہ کو 5ویں بار قوم عمالقہ اور چھٹی مرتبہ قبیلہ جرہم نے تعمیر کیا. قبیلہ جرہم میں سے جس شخص نے یہ کام کیا اس کا نام حرس بن مزاز اصغر تھا. 7ویں تعمیر پاکیزہ نسب رسول کے ایک فرد حضرت قصیہ بن کلاب نے بھی خانہ کعبہ کی تعمیر فرمائی اور از سر نو بے مثال عمارت بنائی. 8ویں تعمیر ایک عورت خانہ کعبہ کو دھونی دے رہی تھی کہ ایک چنگاری اڑ کر خانہ کعبہ کے غلاف پر گری اور آگ لگ گئی. اس سبب سے یا سیلاب کی وجہ سے خانہ کعبہ کی دیواریں کمزور ہو گئی تو مکہ مکرمہ کے معجز قبیلے قریش نے اسے دوبارہ تعمیر کیا، جس میں حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی شریک ہوئے. یاد رہے کہ حلال سرمایہ کم ہونے کی باعث قریش کی تعمیر میں حتیم کو شامل نہیں کیا گیا تھا. 9ویں تعمیر میں یزیدی فوجی سنگ باری سے جب خانہ کعبہ کی دیواریں شکستہ ہو گئی تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے حتیم کو، جو کہ قریش کی تعمیر میں شامل نہ کیا گیا تھا، اس کو شامل کر کے بنیاد ابراہیمی پر نئے سرے سے تعمیر کیا. 10ویں تعمیر عبد الملک بن مروان کے نائب حجاج بن یوسف، جو کہ ایک طالب حکمران تھا، اس نے 74 ہجری میں پھر سے خانہ کعبہ کو قریش والی تعمیر کے مطابق بنا دیا. علامہ سلیمان جمل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بعض تاریخ دانوں کو قبول
1039 ہجری کے بعد بھی کسی بادشاہ نے تعمیر کعبہ کی تھی. اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں 1040 ہجری میں سلطنت عثمانیہ کے سلطان مراد بن احمد خان شاہ قسطنطنیہ نے حجر اسود والے رکن علاوہ ساری عمارت کی بنیاد حجاز کے مواقع پر تعمیر کی تھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ماشاء اللہ ہم نے سماعت کیا کہ اللہ پاک کا جو پاک گھر ہے، کون سا گھر؟ پاک گھر. پاک گھر جس کا طواف کرتے ہیں وہ کون سا گھر ہے؟ خانہ کعبہ. اس کی تعمیر کتنی مرتبہ ہوئی؟ 10 مرتبہ. کتنی مرتبہ ہوئی؟ 10 مرتبہ. 10 مرتبہ. پہلی مرتبہ کس نے کی؟ حضرت فرشتوں نے. دیکھیں جن کو پتا ہوگا صرف وہ ہاتھ اٹھائیں گے. ٹھیک ہے، پہلی مرتبہ کس نے کی؟ جی مائک میں بتانا، آپ بتائیں. فرشتوں نے. فرشتوں نے. دوسری مرتبہ کس نے کی؟ عارش بھائی بتائیں. حضرت آدم علیہ السلام نے. آدم علیہ السلام نے. اور تیسری مرتبہ؟ جی بتائیں. حضرت شیس علیہ السلام. ان کا جواب درست ہے. درست ہے ماشاءاللہ. اور کتنی مرتبہ کس نے کی؟ کچھ پتہ چلے گا آپ کے ذریعے بتا سکتے ہیں؟ جی مائک دیجیے. 9ویں مرتبہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تعمیر کی. کتنی؟ کون سی؟ 9ویں مرتبہ. نہیں جناب، یہاں تو کچھ اور لکھا ہے. 9ویں تعمیر جو ہوئی تھی وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس میں شامل نہیں تھے. اور کس نے کی تھی؟ اچھا یہ بتائیں، حضرت آدم علیہ السلام ہیں اور حضرت شیش علیہ السلام ہیں، ان کا ریلیشن کیا ہے؟ چلیں یہ بتائیں. کس کس کو پتہ ہے ریلیشن؟ ابھی بیان میں بھی دیکھو بتایا گیا تھا، بیان کرنے والے ہی بتا رہے ہیں. ان کے علاوہ کوئی بتائیں بھائی. جی آدم علیہ السلام کے بیٹے. ہاں، آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے، صاحبزادے تھے، جن کا نام کیا ہے؟ حضرت شیس علیہ السلام. شیس علیہ السلام. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. پیارے بچوں اور ایف جی این چینل کے ناظرین، جیسا کہ آپ کو بتایا گیا کہ آپ نے وائس کر دی ہے، انشاءاللہ آپ کی وائس کو ہم اپنے پروگرام کا حصہ بناتے ہیں. آج بھی انشاءاللہ الکریم آپ کی وائس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. انشاءاللہ آج بھی بچوں سے شعر سنے جائیں گے. لفظ کس کا ہوگا؟ آپ کا. شعر کس کا ہوگا؟ ہمارا. آپ کا ہوگا. جی. جی. تو وہ میں لے لوں گا، پھر آپ کا ہوگا تو ٹھیک ہے. کون لے لے گا؟ آپ. میں لے لوں گا. ٹھیک ہے، تو آپ لوگ ریڈی ہیں پھر؟ جی. کس چیز کے لیے بھائی؟ شعر کے لیے؟ نہیں، لفظ کے لیے. لفظ کے لیے آپ ریڈی ہو جائیں. تو ٹیم مکی. مکی اور ٹیم مدنی. یہ تو بھائی ناانصافی ہو جائے گی. کیا فرماتے ہیں؟ ہو جائے گی؟ مان لیں گے؟ مضبوط ہے. کیا بات ہے بھائی، ماشاء اللہ. چلیں پھر دیکھتے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ برابر برابر ہو جائیں. کیا فرماتے ہیں؟ 2 کو ادھر رکھ دیجیے. جی آپ ادھر آ جائیں، پھر آپ ادھر آ جائیں. چلیں ہاں پیچھے بیٹھ جائیں، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے، اب آپ سے شعر کے لیے لفظ دیا جائے گا آپ کو، اور آپ نے کیا کرنا ہے؟ شعر سنانا ہے. آسان کروں یا مشکل؟ مشکل. مشکل. تیاری اچھی ہے کیا؟ جی. اچھا چلیں بھائی ماشاء اللہ. آپ کی ٹیم کون سی ہے؟ مکی. آپ کی ٹیم کون سی ہے؟ مکی بول رہے ہیں بھائی. یہ تو مدنی. مدنی بول رہے ہیں. آپ میں کل آپ میں سے کون تھے مکی میں؟ آپ لوگ مکی میں تھے، آج مدنی ہو گئے. چلے بھائی، پہلے جب ہم جاتے ہیں تو کہاں جاتے ہیں؟ پہلے مکہ مکرمہ جاتے ہیں، ہے نا؟ پھر کہاں جاتے ہیں؟ مدینہ. مدینہ طیبہ جاتے ہیں. تو آپ بھی پھر اسی طرح مکی اور مدنی ہو گئے. آپ میں سے کون تھے مدنی میں؟ آپ تھے. آج اب مکے آ گئے. ٹھیک ہے، مکی ہو گئے. چلیں ماشاء اللہ. پہلا شعر
آپ کو جو سنانا ہے وہ ایسا شعر سنانا ہے جس کے اندر آتا ہو گلی. کیا آتا ہو؟ گلی آتا ہو. گلی آسان ہے مشکل ہے؟ چلیں سنائیں. آپ پہنچ گئے بھائی؟ یہ تو پہنچ گئے. ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو آگے اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. طرز میں بھی سناؤ نا اس کو کچھ. ہر وقت تصور میں مدینے کے گلے ہو اور یاد محمد کے میرے دل میں بسے ہو. ماشاءاللہ. ان کا جواب درست ہے. درست ہے. بھائی آپ کے لیے اب لفظ آ رہا ہے. کس کا لفظ ہے؟ ہمارا لفظ آپ کا ہو رہا ہے اور آپ کا شعر ہمارا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. آپ کے لیے لفظ ہے پردہ. پردہ ہارڈ ہو گیا آسان ہو گیا کیسا ہو گیا؟ اے پردہ دل کے پردے میرا کرنا جب وقت نزا آئے آقا دیدار عطا کرنا. ان کا جواب درست ہے. درست ہے. بھائی کمال کر دیا ماشاءاللہ. ایک شعر اور بھی ہے اس کے ریلیٹڈ. پردے تو کئی شعروں میں آتے ہیں. اٹھا دو پردہ دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. ماشاءاللہ. زمانہ تاریک ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. سبحان اللہ. آپ نے کمال کر دیا. ایک دم پکڑ لیا. آپ لوگ پہنچ گئے تھے. اگر آپ کو دیتے تو کیا ہوتا؟ ہنٹ دینا پڑتا. چلیں اب آپ سے بڑا آسان والا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آسان بہت آسان ہے. ٹھیک ہے. ایسا شعر سنائیں جس میں مصطفیٰ آتا ہو. مصطفیٰ آسان ہے بہت. آپ پانچوں ہی پہنچ گئے؟ جی. اچھا جی پہنچ گئے. اچھا آپ کیا سنانا چاہ رہے ہیں بھائی؟ ان کو دیکھو ذرا. مصطفیٰ جان رحمت پہلا السلام. لاکھوں سلام. اور چلیں بھائی پورا کریں. منیر رضا. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بولا آ کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. ماشاءاللہ. ان کا جواب درست ہے. شعر پورا سنایا آپ نے؟ پورا ہے بھائی نعت خواہ. ماشاءاللہ کیا بات ہے. وہ بھی یعنی آدھا شعر سنا چکے تھے انہوں نے پورا کر دیا لیکن دوسرا شعر مکمل کیا. تو یوں انہوں نے بھی کیا کر لیا؟ جواب ان کا بھی درست ہے. درست ہے. ماشاءاللہ. اب آپ کے لیے آسان بھی ہے ہو سکتا ہے مشکل ہو جائے. آپ کو ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں انگلی آتا ہو. انگلی. آپ کو دیکھو تیز نہیں بولنا تاکہ کہیں وہ نہ پہنچ جائیں پھر. جی انگلی. ہنٹ. ہنٹ تو ملنا ضروری ہے نہیں ہے؟ ہنٹ ملنا ضروری نہیں ہے شاید. کیا کہتے ہیں آپ؟ جی حضرت نہیں پتا. مشکل ہے. آپ لوگ بھی نہیں پہنچے کہیں. چلے میں ہنٹ دے دوں تھوڑا سا. اگر آپ کہتے ہو تو ہنٹ دے دوں ان کو میں. جی چلیں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. اور کیا خود ادھر کیا سے ہی چلتا تھا. اشارے پر کھلونا نور کا. جی پڑھ دیں. اب تو انہوں نے بتا دیا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا کھلونا اشارہ. کیا ہی چلتا تھا کھلونا پر کھلونا نور کا. نور والا آیا ہے. نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں یہ دیکھو کیسا نور چھایا ہے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. الصلاۃ
الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. ماشاء اللہ ماشاء اللہ بھائی پہنچ گئے. ان کا جواب درست ہے. کیا بات ہے بھائی, واہ ماشاء اللہ. اب کس کی باری ہے؟ مکی آپ کی. کس کی باری ہے؟ مکی ٹیم. مکی ٹیم کی باری ہے. آپ کے لیے کیسا دینا چاہیے شعر؟ اچھا یہ بتائیں 12ویں شریف کا کون سا مہینہ ہے؟ اس درمیان ایک سوال بھی کر لیں. ابھی ہے نا کہ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. 12ویں شریف کس مہینے میں آتی ہے؟ ربیع الاول کے ربیع الاول کا کون سا مہینہ ہے؟ 12واں 12واں مہینہ. دیکھ لو بھائی 12 تو تاریخ ہوتی ہے. تیسرا مہینہ. کون سا مہینہ ہے؟ تیسرا. تیسرا مہینہ. تو انشاءاللہ جلد آنے والا ہے اور ہم جلد ایف جی این چینل پر بڑے شاندار پروگرام لے کر آنے والے ہیں. کس کے موقع پر لائیں گے ہم؟ ربیع ربیع الاول شریف پر انشاءاللہ, کیونکہ نور والا آیا ہے, نور لے کر آیا ہے. سارے عالم میں کیا چھایا ہے؟ نور چھایا ہے انشاءاللہ. تو ہم اس نور کا حصہ پانے کے لیے انشاءاللہ الکریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد میں خوب چراغاں کریں گے اور خوب لائٹیں لگائیں گے, خوب جھنڈے لہرائیں گے, گھمائیں گے انشاءاللہ الکریم. ٹھیک ہے, خوب لنگر کریں گے, غریبوں کو کھلائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب آپ کے لیے بھائی سوال ہے, سوال نہیں آپ کے لیے ایک لفظ ہے. لفظ. ٹھیک ہے, ریڈی ہے؟ جی. منیر رضا کی تیاری تھوڑی اچھی لگ رہی ہے. کیا کہتے ہیں آپ؟ باقی نہیں بول رہے, باقیوں کو بھی بھائی جواب دینا چاہیے. ٹھیک ہے. آپ کے لیے تھوڑا ہارڈ آ گیا بھائی. آپ کے لیے لفظ ہے یاد. آسان ہے شاید آپ کے لیے. جی کیسا ہے بتائیں. جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. کیا بات ہے, ان کا جواب درست ہے. بھائی منیر رضا نے تو کمال کر دیا. شعر اس کو طرز میں بھی سنا دیں, آئے تو منیر رضا آپ بھی سنا دیں. کیا کہتے ہیں؟ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے, یاد اس کی اپنی عادت کیجیے. اچھا شعر کتنا پیارا ہے کہ جو نہ بھولا ہم غریبوں کو رضا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رو رو کر دعائیں مانگتے تھے, ہماری بخشش کے لیے دعائیں کیا کرتے تھے, عبادت کرتے اور ہمارے لیے دعا کرتے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں نہیں بھولے اور بروز قیامت بھی ہماری بخشش کروائیں گے, تب بھی نہیں بھولیں گے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ جی کیا کرنا چاہیے؟ یاد اپنی ان کی عادت کیجئے. تو اچھا اس میں میسج مل رہا ہے, کیا مل رہا ہے بتائیں؟ ہمیں آقا کو یاد کیسے کرنا چاہیے؟ درود شریف پڑھنا چاہیے. جی بتائیں, اور کیسے کیسے کرنا چاہیے؟ مائک بھائی دیتے رہیں جو بولیں تو. درود شریف پڑھ کے. اور کیسے کریں یاد بتائیں؟ اور نماز. ان کی سنت پر عمل کر کے. ان کی سنت پر عمل کر کے, کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرماتے ہیں؟ جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. ماشاءاللہ. تو ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد کرنی ہے, درود پاک پڑھنا ہے, نماز کی پابندی کرنی ہے, اور ایک چیز مین ہے, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے, سنتوں کو زندہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ سنتوں کو زندہ کرنا. ماشاءاللہ. جی اب آپ کے لیے لفظ ہے, لیکن مجھے طرز میں سننا ہے وہ. اگر آپ ریڈی ہیں تو بتاؤں پھر لفظ. جی ٹھیک ہے. ایسا شعر سنا ہے جس میں عالم آتا ہو. عالم. تو شمع رسالت ہے, عالم کا یہ پروانہ. تو شمع رسالت ہے, عالم تیرا پروانہ. تو ماہ نبوت ہے,
ماشاءاللہ ان کا جواب درست ہے بھائی ماشاءاللہ. اب تک تو سب کمال ہی کر رہے ہیں آپ لوگ. کیا بات ہے, اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے. جیسا کہ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جنت میں درخت لگانا ہو تو کیا کرنا چاہیے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ کہنے سے کیا ہوتا ہے؟ جنت میں درخت لگتا ہے. اور کس سے لگتا ہے؟ ماشاءاللہ کہنے سے اور درود شریف پڑھنے سے. تو کیا ہم نہیں چاہتے کہ جنت میں ہمارے نام کے درخت لگے؟ چاہتے ہیں. تو پھر ایک بار اور کہہ دیجئے سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب کس کے لیے بھائی لفظ ہے؟ مکی ٹیم. مکی ٹیم ریڈی؟ جی. منیر رضا پہلے سے پہلے ہی ریڈی ہو رہے ہیں. کیا بات ہے. چلیں بھائی آسان ہے پھر آپ کے لیے. آپ کو ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں محشر آتا ہو. محشر سنتے ہیں کہ محشر میں ان کی رسائی صرف ان کی رسائی ہے. اچھا اور بس اتنا یاد ہے بھائی؟ پورا شعر سنانا ہے, ایسے تھوڑی ہوتا ہے آدھا سنا دو گے. جی منیر رضا کو آ رہا ہے, اور کسی کو آیا نہیں آیا؟ کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان پہ شوکت پہ لاکھوں سلام. بھائی کمال کر دیا ان کا جواب درست ہے. بھائی. منیر بھائی تو ماشاءاللہ شاندار پڑھ رہے ہیں ابھی تو. اچھا ایک شعر اور بھی ہے, کون سا ہے؟ آپ لوگ پہنچے کہیں محشر میں؟ جی سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے, گر ان کی رسائی ہے لو جب تو بنائی ہے. کیا ہو گئی ہے؟ بنائی ہے اپنی. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رسائی ہے, اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری مغفرت فرمائیں گے. اللہ پاک ہمیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت نصیب فرمائے, آمین بجاہ خاتم النبیین. جی اب آپ کے لیے سوال ہے, سوال نہیں لفظ ہے, مدنی ٹیم کے لیے. ٹھیک ہے, آپ کو ایک ایسا شعر سنانا ہے. لفظ دوں گا تبھی تو, لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ کچھ کالز بھی ہم شامل کر لیں, اور ایک شعر ہم ایف جی این چینل پہ جو ہمیں بچے دیکھ رہے ہیں ان کو بھی دے دیں. کیا کہتے ہیں؟ ایف جی این چینل کے ناظرین جو ہمیں ملاحظہ کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ عید منائیں, آپ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں, اور آپ بھی ہمارے درمیان کوئی ایک شعر سنا دیں. تو آپ کے لیے شعر ہے, یعنی لفظ ہے آپ کے لیے جس سے آپ کو شعر سنانا ہے. وہ لفظ اسٹارٹنگ میں آتا ہو, اینڈ میں آتا ہو, یا بیچ میں آتا ہو. تو آپ کے لیے ایک لفظ ہے, وہ لفظ یہ ہے. آپ کے لیے لفظ آسان دے دیں یا مشکل دے دیں؟ کیا کہتے ہیں؟ آسان دے دیں. چلیں بھائی, آپ کو ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ محمد آتا ہو. کیا آتا ہو؟ محمد آتا ہو, یا چمک بھی آتا ہو تو بھی چلے گا. چمک اور محمد, آپ کو یہ دو لفظ ہیں, آپ کو ان دونوں لفظوں سے شعر سنانے ہیں. ٹھیک ہے, جلدی جلدی وائس کیجئے. واٹس ایپ نمبر آپ کو اسکرین پر نظر آ رہے ہوں گے. آپ کو واٹس ایپ پہ جانا ہے, اپنا نام بتانا ہے, آپ کہاں سے ہیں وہ بتانا ہے, اور آپ کو شعر سنانا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آئیے چند پہلے کالز بھی شامل کرتے ہیں. My name is Mohammad Al-Shattari and student of Darul Madina Islamic School. I am watching your program from Delhi. Happy Eid to all of you from my side. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید زوبیہ ہے. میں دارال مدینہ میں پڑھتی ہوں. میرے بھائی ایف جی این چینل پہ آئے. مجھے ایف جی این چینل بہت پسند ہے. جزاک اللہ خیرا. وَإِيَّاكُمْ ماشاء اللہ. اللہ آپ کو برکت عطا فرمائے. پیارے بچے نے ہمیں عید مبارک کہا, تو ہمیں سب کو کیا کہنا ہے؟ خیر مبارک. ایک بار اور خیر مبارک. بہت بہت شکریہ آپ کا کال کرنا, وائس ریکارڈ کرانا. اللہ پاک آپ کو اس کی جزائے خیر عطا فرمائے. اسی طرح ایف جی این چینل دیکھتے رہیے, اسی طرح اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیے, اور اس کی دعوت کو عام بھی کرتے رہیے. جی اب کس کی باری تھی؟ مدنی یا مکی تھی؟ مدنی. آپ کی تھی بھائی, کیونکہ آپ کو میں نے لفظ دیا نہیں تھا, میں نے روک لیا تھا. مدنی. جی مدنی. دیکھیں بھائی, آپ میں بتا رہا ہوں کس کی باری ہے. مکی ٹیم کی باری ہے, مجھے اچھے سے یاد ہے. ٹھیک ہے, ٹیکنیکل ٹیم نے بھی بتایا ہے. ٹھیک ہے, ہاں آپ کے لیے شعر ہے, ایسا لفظ ہے جو شعر آپ کو سنانا ہے.
جس میں طیبہ آتا ہو. کیا آتا ہو؟ طیبہ. آپ پہنچ گئے؟ کہاں پہنچے؟ چاند پر، شیر کے پاس. ہاں جی طیبہ بڑی دور ہے آقا. دیکھیں مائک تھوڑا دور کریں. طیبہ بڑی دور ہے آقا، جانا بھی ضرور ہے. جی مکمل سنائیں. مکمل نہیں آتا؟ چلے تو پھر دے دیں ان کو. منیر رضا کی نہیں باری ماننی ہے، بازی مارنی ہے. طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور، اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد. کیا شیر اس کو مانیں گے؟ جی بس اتنا انہوں نے پڑھ دیا. طیبہ بڑی دور آقا، طیبہ بڑی دور. کیا کہتے ہیں بھائی؟ مان لینا چاہیے. پورا شعر تو نہیں سنایا منیر رضا آپ نے. جی میں کچھ ہنٹ دوں. صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، لینے نور کا آیا ہے بڑا نور کا. ماشاء اللہ. اب آپ کا جواب درست مان لیا جاتا ہے. جی اب آپ کے لیے ہے شعر نہیں، آپ کے لیے ہے لفظ. سب کے لیے لفظ ہے، ٹھیک ہے. آپ کے لیے لفظ آسان دیں. چلیں بھائی، آپ کے لیے ہے امتی. لفظ امتی. آپ کو ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ امتی. آپ پہنچ گئے؟ کہاں پر پہنچ گئے؟ شیر کے پاس پہنچ گئے. جی بھائی رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے، رب نے فرمایا کہ بخشا صلاۃ و سلام. ماشاء اللہ. ان کا جواب درست ہے بھائی. ماشاء اللہ کیا بات ہے. آپ پہنچ گئے تھے؟ آپ بھی کون سا سناتے آپ؟ فریاد امتی جو کرے حال در میں ممکن نہیں کہ در کو خبر نہ ہو. کیا پڑھ دیا؟ دوبارہ پڑھیں. فریاد کرے جو امتی حال در میں ممکن حال در میں. جی کیا ہے صحیح اس کا؟ فریاد امتی جو کرے حال زار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یہ درست ہے، ٹھیک ہے. چلیں بھائی اب کس کی باری ہے؟ مدنی مکی ٹیم کی باری ہے. چلیں بھائی آپ کے لیے شعر ایسا ہے. ہاں شعر بھی مکمل ہو ہی چکے ہیں تو یوں نہ کر لیں کہ ایک ایک اور کر لیتے ہیں آپ سے، ٹھیک ہے. آپ کو ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں لفظ دودھ آتا ہو. دودھ. جی دودھ. آپ پہنچ گئے؟ ایان بھائی پہنچ گئے ہیں یا بس سچی پہنچ گئے؟ ابھی ان کو بتانا، ان کو بولنے دیں. ان کو ہنٹ دے دوں؟ ہنٹ دینا چاہیے ان کو؟ دے دیں. چلیں بھائی. کیوں جنابے، اب تو پہنچ جانا چاہیے. کیوں جنابے بو ہریرہ کیسا تھا وہ جام شیر. اب بھی نہیں پہنچ رہے. کیا بات ہے بھائی. اب تو پورا ایک مصرع ہی پڑھ دیا میں نے. مشورہ جاری و ساری ہے. پہنچے کچھ تو پہنچے ہوں گے. نہیں. کیوں جناب بو ہریرہ تھا وہ کیسا جام شیر، جس سے 70 صحابیوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. کیا ہے جی؟ جس سے 70 صحاباؤں کا دودھ سے منہ پھر گیا. تو پیارے بچوں
جس سے 70 صاحبوں کا دودھ سے منہ پھر گیا. ماشاءاللہ. اب لاسٹ ایک شعر آپ نے سنانا ہے. کس نے سنانا ہے؟ مدنی ٹیم. مدنی ٹیم نے. جی ٹیم مکی سے عرض ہے کہ کوئی ان کو ایک لفظ دے دو آپ آسان سا. کچھ لفظ آ رہا ہے آپ کے ذہن میں؟ چلیں. یا رب. آپ کو ایک ایسا شعر سنانا ہے جس میں یا رب آتا ہو. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا کے میں دیکھ لوں آنکھ سے کعبہ تیرا. ماشاءاللہ. ان کا جواب درست ہے. لیکن ایک مصرع لگ رہا ہے مجھے. یا رب مصطفیٰ تو مجھے حج پہ بلا. ہاں چلے ماشاءاللہ مکمل ہو گیا. ان کا جواب درست ہے. درست ہے. آپ نے کتنے سوال کے جواب دیے؟ کتنے شعر سنائے آپ نے؟ 5 نا غالباً. 5 آپ نے سنائے ماشاءاللہ. تو یوں کسی سے غلطی ہوئی؟ ایک نہیں بتا سکے آپ. اللہ اکبر. چلیں آگے سوال بھی تو ہونے. جی ٹھیک ہے. کیا ہونا ہے؟ سوال. آمنا سامنا. آمنا سامنا کیسا ہوتا ہے بھائی؟ سوال و جواب ہوتے ہیں ہے نا. چلیں آمنا سامنے سے پہلے ہم ایکٹیویٹی کرتے ہیں. کون سی ایکٹیویٹی؟ کشتی تمہیں پہ چھوڑی. کشتی تمہیں پہ چھوڑی. ٹھیک ہے. کیا کریں گے؟ کشتی تمہیں پہ چھوڑی. جی آپ کی جانب سے کس پہ چھوڑ رہے ہیں آپ کشتی پر؟ کشتی کس کو چھوڑ رہے ہیں؟ کشتی کس پر چھوڑ رہے ہیں؟ کیا کہتے ہیں بھائی؟ چلیں اتنے آپ لوگ مشورہ بھی یعنی آہستہ آہستہ کر لیں. کچھ بچوں کی کالز بھی ہم شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہمارا نام محمد ظفیر اتاری ہے. ہم ممبئی کرلا سے بول رہے ہیں. آپ کا جواب ہے آنکھوں کا تارا نام محمد دل کا اجالا نام محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہم ناگپور سے بول رہے ہیں. ہم جامعۃ المدینہ فیضان اتار میں پڑھتے ہیں. آپ نے جو سوال پوچھا ہم اس کا جواب دے رہے. چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وعلیکم السلام. کیا بات ہے بھائی. ناگپور سے بھی جامعۃ المدینہ میں آپ پڑھتے ہیں. اللہ پاک آپ کو حافظ قرآن بھی بنائے, آپ کو عالم باعمل بھی بنائے اور مفتی دعوت اسلامی بنائے اور خوب دین کی خدمت اللہ پاک آپ کے ذریعے رہے. اسی طرح FGN چینل دیکھتے رہیے, اس کی دعوت کو بھی عام کرتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مشورہ ہو گیا ہمارا. مشورہ ہو گیا. مشورے میں کیا طے پایا؟ کون جائیں گے؟ منیر بھائی. منیر بھائی. کیا بات ہے. کل بھی منیر بھائی آئے تھے لیکن یہ ٹائم لگا رہے تھے زیادہ. آج کشتی کسی اور پر چھوڑنی چاہیے. کل تو فوٹو نہیں بھیج دی. چلیں آج کشتی کسی اور پہ چھوڑنا چاہیے آپ کو. کیا کہتے ہیں؟ آپ آ جائیں, ایسا کریں. ٹھیک ہے جی حضرت. آپ میں سے کون آ رہے ہیں؟ ایان بھائی. چلیں ایان بھائی آ جائیں. پہلے ایک ایک کر کے بلا لیتے ہیں نا. یہاں پر آئیں گے پہلے ٹیم مکی سے. آپ تشریف لے آئیں. زیادہ نہیں لگے گا. اچھا کل ایان بھائی آپ آئے تھے, ٹھیک ہے. آج کسی اور کو بھیجیں. نہیں آج دیکھیں مقابلہ تھوڑا الگ کرو نا. کیف بھائی کیا کہتے ہیں؟ عارش بھائی کو بلا لیتے ہیں بھائی. ٹھیک ہے عارش بھائی آپ تشریف لے آئیے. چلے بھائی آپ آ جائیں پھر. ٹھیک ہے چلیں آ جائیں. آپ نے ادھر آ کے کھڑے ہو جانا ہے. صحیح ہے ادھر ہو جائیں. تو سب سے پہلے آپ کو اسٹارٹ کرنا ہے اور پھر آپ نے اسٹارٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے. یہ پکچرز ہیں, ان کو ہم مکس کر دیتے ہیں. کیا کر دیتے ہیں بھائی؟ کیا کر دیتے ہیں اس کو؟ ٹھیک ہے. پہلے دیکھیں آپ کو میں آدھے دے دیتا ہوں, آپ کو میں آدھے دے دیتا ہوں. جو آپ کو ملتا رہے آپ کو یہاں لگانا ہے, آپ کو یہاں لگانا ہے. ٹھیک ہے. اتنے ایک کلام بھی شامل کر لیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کچھ پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ماشاءاللہ ایک ایک لگا دیا ہے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. اللہ مصطفیٰ کے قدموں میں موت دے دے. مدفن بنے ہمارا سرکار کا مدینہ. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. جی جناب جلدی کیجئے، وقت کم ہے آپ کے پاس. ٹیم کون سی ہے؟ مکی ٹیم نے 2 لگا دیے ہیں اور مدنی ٹیم نے 1 لگایا ہے. اور ایک انہوں نے جو لگایا ہے، جو نام لکھا ہے وہ لکھا ہے مزار مخدوم ماہمی. تو بھائی ممبئی کے ہیں تو انہوں نے پہچانا، دیکھتے ہیں صحیح پہچانا ہے غلط پہچان لیا ہے. جی جناب کہاں پہنچے؟ 2 لگ چکے ہیں، 3 لگ چکے ہیں ان کے. کیا بات ہے، واہ. ہو گیا جی، فنش ہو گیا. چلیں جا کے اپنی جگہ پر تشریف رکھیں. جی انہوں نے 4 لگا دیے، ہو سکتا ہے کچھ غلطی ہوئی ہو یا نہیں بھی ہوئی ہو. جی چلیں اتنے، آپ سنائیں کچھ کلام. ماشاءاللہ ہر وقت تصور کیا بات ہے، واہ. میں مدینے کی گلی ہو، ارے یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو. پھر روتی ہوئی طیبہ کو ماشاءاللہ. انہوں نے یہ 4 تصویریں یہاں پر لگا دی ہیں. انہوں نے بھی 4 تصویریں لگا دی ہیں. یہاں پر کنہوں نے لگائی ہیں؟ ٹیم مکی اور مدنی. پہلے ایکسرا کرتے ہیں ٹیم مکی کا. پہلے دیکھ لیتے ہیں بھائی کیا ریزلٹ نکلا ہے نا. آپ کو کیا لگتا ہے یہ کیا ہے؟ یہاں پر لکھا ہے مزدلفہ، لیکن انہوں نے کیا لگایا؟ یہ مقام ابراہیم. تو کیا ہو گئی؟ غلط ہو گیا. ٹھیک ہے، سب پہچان رہے ہیں کیا ہے؟ مقام ابراہیم. اچھا اس کو مقام ابراہیم کیوں کہتے ہیں؟ سب کو نہیں بتانا، جس سے میں پوچھوں گا ان کو بتانا ہے. کون کون پہنچے؟ جی ان کو دیں. جی اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر ہیں، پیر مبارک. نہیں کوئی اور بتائیں. جی انس بھائی بتا دیں. چلیں ایان بھائی. وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہے، اسی لیے اسے مقام ابراہیم کہتے ہیں. چلیں جواب تو درست ہے، لیکن ابھی واضح نہیں ہوا ہے وہ قدموں کے نشان کیسا ہے وہاں پر؟ جب وہ اس پہ کھڑے ہوتے تھے تو دیکھیں میں آپ کو بتاتا ہوں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب تعمیر اس کی کر رہے تھے خانہ کعبہ کی، تو وہاں پر کھڑے ہو کر اس پتھر پر آپ نے تعمیر کی تھی. تو وہ نشان بھی ہے اور وہ جگہ بھی ہے، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام ابراہیم. مقام ابراہیم. اللہ پاک ہمیں اس کے صدقے طفیل ہماری وہاں پر حاضری ہونا یہ نصیب فرمائے، اور ہمیں بار بار کعبہ دیکھنا، میٹھا مدینہ دیکھنا نصیب فرمائے. جی یہاں پر لکھا ہے مینا شریف.
کیا لکھا ہے؟ मीना शरीफ لیکن انہوں نے یہ کہاں کی پکچر لگائی ہے؟ جی ریاض الجنہ مسجد نبوی شریف کی لگائی ہے، تو یہ کیا ہو گئی ہے؟ غلط غلطی ہو گئی ہے جناب جی. یہ کیا لکھا ہے؟ اور یہ پکچر کس کی ہے؟ تو یہ کیا ہو گئی ہے؟ صحیح غلطی نہیں ہوئی ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ مزار اعلیٰ حضرت مزار اعلی حضرت. اور یہ کیا ہے؟ صحیح صحیح ہے. کنفرم ہے؟ جی کیسے کنفرم ہے؟ گنبد دکھ رہا ہے نا؟ کیا بات ہے. ہم ہوں اور اعلی حضرت کے مزار کو نہ پہچانے، کیسا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے. یہ ہے مزار مخدوم ماہمی رحمت اللہ تعالی علیہ. تو کیا ان کا جواب درست ہے؟ درست ہے. یا ممبئی کے آپ لوگ تو ممبئی جانا ہوتا رہے نا. چلے ماشاء اللہ. جی مزار بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ. تو ان کی جو غلطی ہوئی ہے پھر اس کو واپس کر دیتے ہیں اور ابھی انشاءاللہ صحیح کر کے دکھاتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ مزار بابا تاج الدین، تو انہوں نے کیا لگا دیا؟ یہ کہاں کا مزار لگا ہے بتائیں؟ کسی کو نہیں پتا؟ صحیح ہے. یہ مزار کلیئر شریف میں. کہاں پر ہے؟ کلیئر شریف میں. صابر پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار ہے. تو ان سے کیا ہو گئی ہے؟ غلطی ہو گئی ہے جناب جی. یہ کیا ہے؟ مقام بدر تو یہ کیا ہے؟ صحیح کون کون کہتا ہے صحیح ہے؟ صحیح. اور کون کہتے ہیں غلط ہے؟ یہ بتائیں. ایک دوسرے کو دیکھ کے ہاتھ مت اٹھاؤ، اپنی رائے بتاؤ. کون کہتے ہیں غلط ہے؟ صحیح ہے. تو بھائی ان کا جواب صحیح ہے. ٹھیک ہے. یہ کیا ہے؟ مسجد اقصی. تو یہ کیا ہے؟ صحیح دیکھ لیں کون کہتا ہے غلط ہے؟ کوئی نہیں کہتے. تو ان کا جواب درست ہے درست ہے. تو اس طرح آپ نے کتنے لگائے؟ 3. آپ نے کتنے لگائے؟ 2 لگائے. تو یوں اس سیگمنٹ کی جو ونر ٹیم ہے وہ کون سی ٹیم ہے؟ مدنی ٹیم مدنی ٹیم ہے. تو میں فوٹوز ڈھونڈتا ہوں اور لگا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اتنے سارے فوٹو ڈھونڈنا ہے، مشکل کام ہے بھائی ڈھونڈنا تو. ٹھیک ہے. کون کون کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے. اللہ پاک میری حاضری یہاں پر ہو ایسا کرم فرمائے. آمین آپ کی سب کی ہو. آمین. ہاں بھائی ابھی تو ملا نہیں ہے مجھے بھی. بابا تاج الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کا مزار، شاید پکچرز موجود نہیں ہیں. چلے رہنے دیتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اس طرح اس سیگمنٹ میں کون ونر کر گئے؟ مدنی ٹیم مدنی ٹیم. اور پچھلے سیگمنٹ میں مکی ٹائی ہو گیا تھا. طے ہو گیا دونوں تھا. ون کر گئے. چلیں بھائی اب کیا کرتے ہیں؟ اپنے لاسٹ سیگمنٹ کی جانب بڑھتے ہیں جس کا نام ہے آمنا سامنا. اب ہونے والا ہے آمنا سامنا. چلیں سب سے پہلا سوال ہے ٹیم مکی سے. پیغام آج یہی پیغام ہے جو مل رہا ہے. ٹھیک ہے. سوال کریں آپ سے؟ جی آج کا آپ سے سوال ہے، سب سے پہلا سوال، حج کا رکن اعظم کیا ہے؟ حج کا رکن اعظم کیا ہے؟ مشورہ جاری اور ساری ہے بھائی. آپ پتا ہے آپ کو؟ کسی کو نہیں پتا؟ عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. ان کا جواب درست ہے. درست ہے. وقوف عرفات یعنی عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. یہ حج کا کیا ہے؟ رکن اعظم ہے. جی آپ سے سوال ہے اور وہ سوال ہے، آسان کریں مشکل کریں کیا کریں بتائیں؟ مشکل کیوں؟ آسان. آسان کیا کہتے ہیں؟ آسان کر دیں؟ آسان کر. چلیں بھائی آپ کے لیے، لیکن پھر میں آسان کروں تو ان سے پوچھوں گا، چھوٹے والے جو ہیں. ٹھیک ہے. آپ سے سوال ہے کہ حج کہاں ادا کیا جاتا ہے؟ حج کہاں ادا کیا جاتا ہے؟
بھائی مائک تو دیں ان کو, مائک اشار کریں بھائی. سیدھے ہاتھ سے لیتے ہیں اور سیدھے ہاتھ سے. مکہ شریف میں. ان کا جواب کیا ہے؟ درست ہے. کیا ہے؟ درست ہے. ان کا جواب درست ہے. درست ہے. چلیں بھائی. اچھا اب دوسرا سوال ہے آپ سے, ٹیم مکی سے. ایف جی این چینل کے ناظرین جو ہمیں دیکھ رہے ہیں, آپ سے بھی ایک سوال میں کر لیتا ہوں تاکہ آپ بھی اس کا جواب دے سکیں. اس کا انداز بھی یہی ہے کہ جو اسکرین پر آپ کو نمبر دکھ رہے ہیں واٹس ایپ پہ جانا ہے, آپ کو نام بتانا ہے, آپ کہاں سے ہیں یہ بتانا ہے اور جواب دینا ہے. آپ سے سوال ہے کہ آپ سے آسان سوال کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. گنبد خضرا یہ کس شہر میں ہے؟ گنبد خضرا جو ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا روضہ انور ہے وہ کس شہر میں ہے یہ آپ کو بتانا ہے. جلدی جلدی جائیں اور وائس کریں, انشاءاللہ آپ کی وائس کو اپنے پروگرام کا حصہ بنائیں گے. آپ سے سوال ہے کہ نماز کی چوتھی شرط کیا ہے؟ نماز کی کتنی شرائط ہیں وہ تو معلوم ہے, ٹھیک ہے, لیکن چوتھی شرائط کیا ہے, شرط کیا ہے؟ نیت کرنا. کنفرم ہے؟ کیا کہتے ہیں؟ وقت. کیا کہتے ہیں بھائی؟ چلے ایک ایک کر کے پہلے بتائیں, آپ ایک ایک کر کے بتائیں, آپ لوگ نہیں بتائیں گے, ٹھیک ہے. وقت. وقت کنفرم ہے آپ؟ چلے پہلی بتائیں. نیت. پہلی بتائیں, پہلی, طہارت. پھر دوسری, ستر عورت. تیسری, وقت. نیت. استقبال قبلہ. اچھا تکبیر تحریمہ. کنفرم ہے؟ چلیں بھائی آپ کیا کہتے ہیں اس پر؟ صحیح ہے. نیت صحیح ہے. نیت صحیح ہے. اور پانچواں؟ استقبال قبلہ. استقبال قبلہ تو پہلے ہوتا ہے. پانچویں ہے نیت اور چھٹی کیا ہے؟ تکبیر تحریمہ. تو پھر چوتھی کیا ہوئی؟ وقت. کیا ہوا؟ وقت. تو ان کا جواب کیا ہو گیا؟ درست. غلط ہو گیا. غلط ہو گیا. کیا بولا تھا آپ نے؟ دوبارہ بتائیں, مائک میں بتائیں, مائک میں. وقت. وقت بولا تھا, تو یوں ان کا جواب درست ہے. چلے ماشاء اللہ. اب آپ سے سوال ہے قربانی سے کیا مراد ہے؟ کیا بھائی؟ آپ پہنچ گئے, لیکن سوال تو ان سے. جلدی بتائیں بھائی, پھر کاؤنٹ ڈاؤن اسٹارٹ کر دیں گے اگر بولیں گے تو. قربانی سے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یاد کرنا, ان کی یاد میں. نہیں, اس کا جواب یہ نہیں ہے. یاد کرنا تو چلے اچھی بات ہے, لیکن اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے قربانی کرتے. ہاں, قربانی سے مراد ہے کہ خاص جانور کو, لیکن وہ ابھی سوال کا جواب آپ کا مکمل نہیں ہوا ہے, چلے میں کر دیتا ہوں, لیکن آپ پہنچ وہیں رہیں. قربانی سے مراد ہے کہ خاص جانور کو خاص دن میں اللہ پاک کی رضا کے لیے قربان کرنا. یہ کیا کہلاتا ہے؟ قربانی کہلاتا ہے. جی اب آپ سے سوال ہے اللہ پاک کی طرف سے جنتیوں کو سب سے بڑا انعام کیا ہوگا؟ اللہ پاک کا دیدار. ان کا جواب درست ہے. درست ہے. جی آپ سے اب لاسٹ سوال ہے, اور یہ پروگرام کا بھی لاسٹ سوال ہے. آسان کرا جائے یا مشکل؟ آسانی پیدا کرنی چاہیے یا مشکلات پیدا کرنی چاہیے؟ آسانی. چلیں کچھ ایسا کر لیتے ہیں جس میں یہ کچھ سیکھ بھی جائیں, ٹھیک ہے. جی. چلیں بھائی, قرآن پاک میں کس سورت کو ہر مرض کے لیے شفا کہا گیا ہے؟ سورہ فاتحہ. کنفرم ہے؟ جی. ایسا ہی ہے؟ جی. ماشاء اللہ. تو سورہ فاتحہ کو کیا کہا گیا ہے؟ ہر مرض کی شفا. اگر کوئی پریشان ہے, کوئی بیمار ہے, تو ان کو کیا کرنا چاہیے؟ ان کو سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کا ورد کرنا چاہیے انشاءاللہ الکریم. جب اس کو فاتحہ یعنی سورہ فاتحہ کو شفا کہا گیا ہے, تو آپ جب اس کی تلاوت کریں گے, اس کو اپنے عمل میں لے کر آئیں گے, تو انشاءاللہ آپ کو کیا ملے گی بچوں؟ شفا مل جائے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. امید ہے
آپ نے ان تینوں دن ہمارے پروگرام سے کچھ نہ کچھ اچھی باتیں ضرور سیکھی ہوں گی، کچھ نہ کچھ اچھے سوال آپ نے ضرور سیکھے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو، ہم سب کو عیدین کی برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کرتے رہنے کی توفیق رفیق عطا فرمائے، اور اسی طرح قربانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیں قربانی پیش کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ہمارے پروگرام کا وقت یہی ہوتا ہے اختتام، آئندہ پھر حاضر ہوں گے کچھ نہ کچھ نئے پروگرام کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا خاص خیال رکھیں اور FGN چینل دیکھتے رہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ قربانی کے دن آئے، قربانی کے دن آئے، قربانی کے دن آئے، قربانی